یار مجھے صرف 2 منٹ چاہیے، میں ذرا رات ہو لے گئی لیں، یہاں پہ، لے کھڑکیاں لیں آپ۔ کھڑکیاں بند کر دو، دروازے بند کر دو، نہیں تو بلیاں شلیاں اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں یار۔ ہاں جی جی ضرور، ایزی ہو کے کریں۔ اور خان بھائی، علی خان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گجر بھائی الحمدللہ دیکھیے الحمدللہ، صاحب آپ کی دعا ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک روزے کا کیسے بڑا چل رہے ہیں؟ احسان ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ روزوں کی برکتیں ہیں، ایمان میں اللہ پاک اضافہ کرے ہر مسلمان بہن بھائی کے، آمین خاتمہ پہ آمین ایمان کرے۔ آمین۔ تو عثمان بھائی آگے بات کر رہے تھے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فرمایا، اور وہ بھی سب کے پیچھے کیسے ہی۔ بالکل جی، یہ تو حقیقت ہے نا، یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ یہ جو چھوکرے ہیں، یہ مرزائی جونیئر سینئر ہیں، یہ دونوں قادیانی، اللہ پاک ان کو عقل دے۔ دکھ صرف اس چیز کا ہے کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، دین سے دور جا رہے ہیں۔ یہ جو آج سے نہیں، جیسے سلطنت عثمانیہ آپ دیکھ لیں، کب سے یہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش، لیکن الحمدللہ الحمدللہ جیسے ہمارے سارے مسلمان بہن بھائی مجاہدین اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس دین کو الحمدللہ الحمدللہ پرفیکٹ بنایا ہے، اس میں کوئی دیکھیں خلل نہیں، گجر بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کو بیچ میں ٹوک کوئی رہا ہوں۔ مسئلہ نہیں۔ معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے۔ دیکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تو ہے، اور اس حدیث نے بھی تو پورا ہونا ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ میرے آقا نے کوئی بات فرمائی ہو اور وہ کمپلیٹ نہ ہو، پوری نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ آخر وقت میں جب ہوگا، آخر وقت کے قریب میری امت میں فتنے امڈ پڑیں گے۔ انسان صبح گھر سے مسلمان نکلے گا تو شام کو جب آئے گا تو اس کو اپنے ایمان سے خالی ہوگا، اور آخر وقت کے قریب ایمان کو بچانا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر گرم انگار رکھنا، جلتا ہوا انگار لے کر چلنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اس حد تک مشکل ہو جائے گا۔ یہ جلتا ہوا اللہ انگارہ اکبر۔ لے آپ کوئلے کا، آپ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر اس کو دیکھیں کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کتنی دیر کریں گے اس طرح کے فتنوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی کوئی خاص کرم ہوتا ہے، اسی کا کوئی احسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے شاید ماں باپ کی یہ محنت کی کمائی ہوئی حلال روزیاں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ابھی تک تو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ۔ آگے کا پتہ نہیں ہے، ابھی تک تو اللہ کے فضل و کرم بڑی سے بات کی محفوظ ہے۔ ہے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، جو رزق حلال ہے نا، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ دیکھیں رزق حلال، دیکھیں انسان کی عبادت بھی قبول تب ہوتی ہے جب اس کی کمائی حلال ہو۔ جب آپ کی کمائی حلال نہیں ہوتی ہے نا، تو آپ کی کسی طرح کی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے، چاہے آپ حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، اور روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، آپ کی کمائی، کیونکہ آپ نے کھانا جو کھایا ہوا ہے نا وہ حرام ہے۔ جب حرام آپ کے اندر ہے، آپ کی کمائی، آپ کی عبادات جو نا نہیں ہوتی ہیں۔ حرام کی کمائی سے آپ اگر خیراتیں دیں گے، زکاتیں دیں گے، وہ قبول نہیں ہوتی ہیں پیارے بھائی۔ اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر زور دیا ہے وہ ہے کمائی، آپ کی انکم، کہ آپ کا پیسہ کس طرح سے آتا ہے، آیا کہ وہ محنت کا پیسہ ہے، حلال کا پیسہ ہے، کسی کا حق دبایا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام سب سے زیادہ جو زور دیتا ہے نا پہلی چیز پہ، بنیادی چیز پہ، وہ ہے آپ کی انکم، آپ کی کمائی، حلال حلال حلال، بار بار اس کے اوپر کہا گیا۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس حلال آ جاتا ہے، آپ اپنی محنت سے جب کماتے ہیں، تو اس میں سے جو زکوٰۃ دیں گے نا تو آپ کو بہت، یا خیرات کریں گے تو آپ کو ایک طرح سے محسوس ہوگا، کیونکہ کم سے کم انکم ہوگی، حلال کی کمائی بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں سے جب آپ خیرات خان کرتے ہیں بھائی، نا۔ خان جی بھائی بسم اس میں اللہ، ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت دیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ میرے پیارے بھائی، بسم اللہ، جی اجازت ہے۔ جی، سب سے پہلے سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رب خالق ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، 72 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا رب، رزق حلال بھی اگر ہمارے میں رکھا ہے کہ کسی کو چیٹ کر کے ہی رزق حرام آئے گا نا، کسی کے ساتھ تول ناپ تول میں کمی کریں گے، یا کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس میں معاذ اللہ کوئی الکوہول سیل کر رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے، ڈرگ سیل کر رہا ہے، وہ انسانیت کو نقصان دے رہا ہے نا۔
कहने का मकसद ये है कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है कि उसने ये भी हुक्म दिया है कि भाई अपने बंदों, मेरे बंदों के साथ अपने अपने जैसे बंदों के साथ चीट भी ना करो. मुझे तो इसमें ये समझ लगती है जैसे جی कि अल्लाह सब. जी उस्मान भाई. جی جی نہیں نہیں آپ بات جا رہے اپنی بات مکمل کریں میں وہ حدیث نکالنی ہے تو پھر میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جی جیسے کہ میں یہ بات کہنے لگا تھا کہ جیسے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے بندے میرے سے معافی مانگنے سے پہلے میرے بندوں سے معافی مانگ جس کی تو نے دل آزاری کی ہے, نہ کہ مجھ سے وہ اللہ ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے, رب ہے. وہ چاہتا تو اس بندے کے دل میں ڈال دیتا, ادھر سے میں معافی مانگتا اپنے رب سے مانگتا اور اللہ پاک اس بندے کے دل میں ڈال دیتا تو وہ مجھے معاف کر دیتا. لیکن وہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو راضی کر بندے. بس یہی بات کہوں گا. جزاکم اللہ خیر. عثمان بھائی صرف ایک حقائق پیش کر دوں تو اس کے بعد آپ حدیث پڑھ دیجئے گا. مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی ہے. کوئی اللہ کے ولی دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑی سائز کا بچھو جو ہے وہ بہت تیز رفتار سے چلتا ہوا آتا ہے اور دریا سے کراس کر کے کسی طرف جانے لگتا ہے. ان کو تجسس ہوا, وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. تو انہوں نے جا کر دیکھا تو ایک آدمی جو نا بے ہوش پڑا ہوا ہے پیڑ کے چھائی کے چھاؤں کے نیچے. اس کو ایک سانپ جو نا تھوڑا باقی ڈسنے والا تھا تو بچھو نے جا کر اس کا مقابلہ کیا. خیر اس سانپ کو ہلاک کیا اور واپس وہ اپنے طرف چلا گیا جدھر سے وہ آیا تھا. تو اس ولی کو, بزرگ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ یار پتہ نہیں کتنا مقام کا انسان ہے, کتنا مرتبہ ہے اس کا کہ اس کو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے اتنا ایسا بندوبست کیا. خیر اس کو جگایا جب تو اس کے منہ میں سے جب وہ اٹھا ہے, آنکھیں کھولی ہیں, جب اس نے پہلی بات کی ہے تو اس کے منہ میں سے شراب کی بدبو آئی ہے. تو وہ اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, پوچھا یا اللہ یہ شرابی اور اس شرابی کو بچانے کے لیے تو نے ایسا کام کیا؟ تو آواز آتی ہے غیب سے, ایک آواز آتی ہے کہ اس بزرگ کا نام لے کر کہ بھائی اگر میں صرف اپنے نیک بندوں پر نظر رکھوں گا تو میرے گناہگار بندوں کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ سب جیسے بھی اللہ ہیں اکبر. یہ اس ذات پاک کا کرم ہے, یہ اس رب کی ذات کا کرم ہے. ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے بھائی, ہم لوگ تو گندے ہیں, گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ رب احسان کرتا ہے, اس کی مہربانی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جزاک اللہ جی عثمان بھائی, بسم اللہ. جزاک اللہ آصف بھائی تھے, آصف بھائی چلے گئے مجھے لگتا مصروف تھے شاید. بشارت ڈھلو صاحب ہے, آؤ جی بشارت صاحب. یار یہ سوال ہے کچھ, کوئی سوال آپ کر لیں, کوئی سوال میں کر لوں. آ جائیں آپ اوپر کال پہ آ جائیں. کوئی تعلیم کوئی تبلیغ ہمیں بھی کریں نا جی آ کے. وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں کوئی مولویوں کے بارے میں ہی آپ کوئی دو چار لفظ بول دیں. زیادہ سے زیادہ تبلیغ آپ کی مولوی ہے اور دوسرا آپ کی پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں وہ ہو گیا. بھائی تم لوگوں کا پاکستان سے کیا لینا دینا ہے بشارت؟ وہ آ کے ہمیں تو بتاؤ, ہمیں بتاؤ بھائی پاکستان سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ پاکستان کے آئین کو تم نہیں مانتے, پاکستان کے فیصلوں کو تم تسلیم نہیں کرتے, اور جب مرزیت جو ہے وہ ادھر تمہیں پیپر لے کے دیتی ہے تو سب سے پہلے ٹکٹ پاکستان کی کرواتے ہو. ہے بھائی بشارت ڈلو. ایک بشارت احمد صاحب بھی ہیں جی, یہ بھی جماعت قادیانیہ سے ہیں. وہ ان کے جلسوں میں ایک بندہ آیا, وہ میں سن رہا تھا شاہ جی کے چینل پہ. شاہ جی نے بتایا 3-4 ہزار سے زیادہ ان کا بندہ نہیں ہے, آپ سلو ویڈیو کر کے دیکھیں. وہ ایک قادیانی اوپر آ گیا, کہتا جھوٹ بول رہا ہے, میں جرمنی ہوتا ہوں اور میں نے دیکھا 45-50 ہزار بندہ ہوتا ہے چینل کے اوپر, اس کے اوپر جلسے کے اوپر ہیں. وہ جو شاہ جی کا سوال تھا اس کے اوپر جواب ہی کوئی نہیں دیا. ہاں جی یہ آ گئے ہیں جی بشارت صاحب. بشارت صاحب سوال ہے جی میرا آپ سے, ایک معصومانہ عامیانہ مولویانہ, کر لوں جی سوال میں؟
جی بشارت صاحب سوال سوال کر لیں جی ہم کر لے کوئی مسئلہ نہیں. سوال جی کس بارے میں ہے؟ سوال دیکھیں جی آپ ہم سے سوال کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ مسلمانوں کے متعلق ہوگا. آپ سے ہم سوال کریں گے تو تو آپ کے آپ کو متعلق کیسے کریں پتا ہے گے. میں مسلمان نہیں ہوں؟ جی جی اچھا آپ کو کیسے پتا یہ ہے میں نا مسلمان نہیں ہوں؟ سوال میرا صرف ایک یہ ہے نہیں آپ کو کیسے پتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیونکہ آپ قادیانی ہیں. آپ کو کیسے پتا قادیانی ہوں؟ کیونکہ میں آپ کو کئی بار سنا ہے اور کئی بار آپ کو ان کی براڈ پہ قادیانیوں کی براڈ پہ سنا ہوا ہے. آپ جس کو کہتے ہیں نا احمدی میں تو آپ تاجدار ختم نبوت کا ہوں. جس کو کہتے ہیں نا کہ جناب آپ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. اچھا چلو ایک سوال میں یہ کر لیتا ہوں بعد میں یہ کروں گا. یہ جو لفظ احمدی ہے یہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جماعت احمدیہ کا نام کس وجہ سے رکھا گیا؟ تو میں تو بریلوی ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہے. نہیں مرزا قادیانی تو وہابی تھا. تاجدار ختم نبوت کا ہوں میں تو. میں کہا مرزا قادیانی تو وہابی تھا آپ بریلوی بن گئے ہیں. لانا ڈال میں دیا آپ نے مرزا قادیانی. تاجدار ختم نبوت ہوں میں تو. اچھا پھر ایسے کریں بریلوی تو مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے کے ڈالیں تو آپ لعنت. بھیجتے رہے آپ کا کام ہے بھائی جان. میں تو سب کو مسلمان بریلویوں سمجھتا ہوں. کا سارے بریلویوں کا یہی سارے کام ہے. سارے 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 یہ دیکھیے سارے گا گجر بھائی آپ بھی کا بریلوی ہیں. کام ہے. گجر بھائی آپ آپ کا مرزا کام ہے قادیانی آپ پہ کو لعنت کہیں ڈالتے ہیں. میرا روزہ ہے میں کسی پہ میں نہیں لعنت خربو بھیجتا. بہار لانے ڈالتا ہوں اس کے اوپر مرزا ڈالتے ہیں قادیانی پہ. ڈالیں اگر آپ ڈالیں. اگر آپ بریلوی ہیں میں مسلمان ہیں میں نہیں ایک منٹ میرا گجر بھائی روزہ ہے. بس ٹھیک ہے آپ ہاں نے جی لعنت میرا ڈال دی روزہ ہے بٹ میں کسی پہ نہیں لعنت ڈالتا. بشارت بھائی میں اپنا خدا بشارت تعالیٰ صاحب تعالیٰ یہ سے دیکھیں ڈرتا ہوں بھائی جان. آپ خان بھائی بھی ہاں جی بریلوی ہیں. خان بھائی مائک ان میوٹ کریں. آپ بھی بریلوی آپ کیا مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت نہیں ڈالتے؟ ڈالتے رہے آپ. بالکل ڈالتے ہیں جی. میں اللہ سب کو پاک نے قرآن مسلمان پاک سمجھتا میں ہوں. فرمایا جبکہ لعنت ہو تاجدار کذابین پہ، ختم نبوت. منکرین پہ، منافقین پہ، مشرکین پہ، اللہ کی، ہاں اللہ کے جی فرشتوں کی، اللہ کے انسانوں کی، جنات کی، نباتات کی، حیوانات کی، چرند کی، پرند کی، سب کی لعنت ہو ایسے انسانوں پر. جی بشارت صاحب دیکھیں وہ تو بریلوی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لعنت ڈالتے ہیں. آپ ڈالتے کہتے رہے یار. میں تو مسلمان ہوں بھائی. میں تو کسی پہ نہیں لعنت ڈالتا. میرے لیے سب ہیں برابر ہے. ٹھیک ہے نا. بریلوی بھائی مسلمان نہیں قادیانی میرے لیے مسلمان سب نہیں ہے، برابر ہے. قادیانی ہاں مسلمان جی خان نہیں ہے. میرے بھائی آپ کے بھائی لیے مائک نہ ان میوٹ ہو کریں میں تو ان کو کرتے سب ہیں. کو سمجھتا ہوں مسلمان ہے. سب بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اپنے عقیدہ کو بھی چیک کر لیں پھر پیارے. آپ ہاں اپنے جی ہاں خان جی عقیدے سے بھائی پھر آؤٹ ہے. ہاں جی. جو مشرک ہے میری وہ جان مسلمان نہیں ہے، او اس کو یار مسلمان سمجھنا وہ میری ایمان سے جان خالی. میرے لیے او سب میری برابر جان مسلمان خان ہے. ٹھیک ہے بھائی نا. لعنت آپ بشارت ڈالتے صاحب ہیں جس پہ مرضی. میرا روزہ ہے میں کسی پہ نہیں چلیں لعنت ڈالتا. میں چلیں آپ بتائیں میں کہ میں شریف سا بندہ ہوں. ٹھیک ہے نا. احمدی جو ہوتے ہیں چلے آپ احمدی نہیں. اچھا چلو یہی بتا دو کہ یہ جو احمدی ہیں تو احمدی جو لفظ استعمال کیا گیا یار مجھے جماعت تو کے پتہ ہی ساتھ نہیں اس ہے کی اس کے وجہ بارے میں تسمیہ کیا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے آپ کو. میں تو جی ویسے ہی آپ کی پروڈکٹ دیکھ رہا تھا تو آ گیا ہوں. آپ تو میرے بہت پیچھے پڑ شکریہ گئے. آپ تشریف ہاں لائے جی ہیں جی. چلے ہم ہاں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ بھی بریلوی ہیں میں بھی بریلوی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وجہ تسمیہ ہے احمدی جماعت کے نام کے ساتھ جو احمدی ہے یہ کیوں لگایا گیا؟ آپ بتا دیں مجھے نہیں پتا. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ چلیں آپ کے نالج میں کیا پھر میں بتاتا ہوں. یار میں کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا. کوئی چیز نہیں ہے میرے میں نا. یعنی کہ آپ دنیا میں جو ہے کتنی عمر ہے آپ کی ویسے؟ چھوٹا سا ہی ابھی ہوں. آپ چھوٹے سے ہیں ابھی؟ چھوٹا سا ہی ابھی تو. آپ دودھ پینا چھوڑ دیا آپ نے فیڈر سے؟ ہاں جی یا وہ مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ مردوں کے دودھ سے پلتے ہیں. سنا ہے آپ نے کبھی؟ پتہ نہیں اللہ کھانا ہیں
कभी सुना है आपने? चले मैं आपको सुनाता हूँ। आपने तो कहा कि मैं अभी छोटा सा हूँ, तो मैंने पूछा कि दूध पीना छोड़ दिया। ये देखिए, मिर्जा मिर्जा साहब कहते हैं अपनी किताब में कि वो जो कादियान के मर्द है ना, वो मर्दों के दूध से पले हैं। आप आपको एक अनोखी साइंस जो है वो साथ साथ भी बताते हैं। हवाला चले मैं बाद में दे दूंगा, अगर हवाला आपने तलब करना है तो। मिर्जा साहब कहते हैं कि भाई एक ऑडियो भी है, आप अहमदियों का एक मुरब्बी है मुबशर, डॉक्टर मुबशर, उसने खुद कहा है कि भाई मेरा जो कज़न है वो खुद उसके दूध से जनाब हम मुस्तफ़ीद होते थे, उसका दूध तो धोया करते थे, जिसको पंजाबी में कहते चोते थे। तो वो अपने कज़न का दूध भी चोते थे, पीते भी थे। तो बिल्कुल मिर्ज़ा साहब की वो जो बात थी ना, उसको सच कर दिया उसने। क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जबरदस्त, जो लोग है ना जबरदस्त कादियानी, करते हैं फिर उन्होंने तो है काम। बकवास है ना ये वैसे ना। हम्म, पता नहीं ये कहाँ कहाँ का, मुझे तो नहीं पता है इस बारे में अफरीन खान। मैं आपको मैं बताता हूँ, मैं खालिस आपको बताता खालिस मुसलमान हूँ, ठीक है ना। तो मेरा रोजा है, आप मेरा रोजा मत खराब करें, आप अपना काम करते रहें, ठीक है। नहीं नहीं, आप हम लानते इकट्ठे, भेज नहीं, मेरी बात आप सुने, भी आप बरेलवी है लानते ना, हम भेजते, मैं तो इकट्ठे। किसी पे, हम देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी पे लानते भेजते थे? वो बाद में बताते हैं। वो अल्लाह बाद ताला में ने नहीं है, लानत वो पहले तमाम के बताए। ऊपर भेजी है। बाद में आप फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं है फिर ये जो आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल तो जी। देखें जी बशार उस्मान साहब, मैं भाई, बताता हूँ आपको। हम्म, माजरत माजरत माजरत, नहीं माइक ना तो म्यूट के, बंदा मैं तो सिर्फ बंदा रसूल चले करीम जाना सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम की फायदा कोई नहीं सुन्नत में होना। ना किसी पे लानत भेजता हूँ, ना किसी को। सब सब मेरे लिए मुसलमान भाई हैं, ठीक है ना। बाकी जो जिसका जो ज़हन है वो अपने ज़हन के मुताबिक करता रहे, फिर उसका और खुदा ताला का मामला है बस, ठीक है ना। देखिए ना मैं आपको कोई गलत कह रहा हूँ, या आपको, या आप ना मुझे आप कुछ गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। आप करते रहें, ठीक है। आप समझते हैं कि ठीक काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से, ठीक है, करते रहें आप। क्योंकि मैं तो किसी को ना लानत भेजूंगा, ना मैं किसी को कुछ गलत कहूँगा, ठीक है ना। तो मेरे लिए सब मुसलमान है, तो मुसलमान के हिसाब से जो है ना, मैं सब वैसे भी रोजा है मेरा, किसी की लानत वगैरह ये वो उल्टा काम है, नहीं करना चाह रहा किसी पे बशार लानत, ठीक है साहब, ना। बशार आपका मुझे नहीं साहब, पता बशार रोजा है कि नहीं, मुझे लगता तो नहीं है जिस हिसाब से आप नहीं, बातें रोजा कर रहे हमारा हैं, खुल ठीक गया, है। रात के 8 बजे हैं यार, यहाँ पे आप लानत क्या जो रोजा कर भेज रहा है बंदा एक दूसरे को, उसकी मुझे नहीं लगता कि उसका ये रोजा बशारत साहब का होगा। हवाला नोट करें। है नहीं, या आपका जिल्द रोजा है? नहीं जिल्द नहीं, दो मेरी है, बात सुन, मैं आपसे जिल्द कुछ दो है, पूछता हूँ, सफा आपका रोजा है? 99 है। मिर्जा आपका साहब रोजा कहते है इस हैं, टाइम? मिर्जा साहब भाईजान, कहते हैं तीन मोतबर हेलो, और सिका और मेरी बात मोअज़्ज़ज़ सुन, आपका आदमी। रोजा रोजा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है मेरी नहीं, बात रोजा सुनो। है? हाँ बेचारा जी, साहब, आपने अभी हाँ कहा जी। ना कि दूध, मैं तो मतलब कि अभी छोटा सा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि दूध पीना छोड़ दिया है। तो ये दूध से ही मुझे बात याद आ का गई। तो चले आप जिक्र भी मैंने बरेलवी किया है, ही मैं नहीं, भी दूध का बरेलवी, जिक्र तो तो आपने मिलके किया आप हम क्योंकि ब्रॉड भी मिर्जा साहब के है। ऊपर है। दूध का तो जिक्र मैंने किया ही नहीं है ये आपसे, देखिए, दूध का कहते तो हैं जिक्र आपने किया है। मैंने किया था, तो मैंने हाँ हवाला तो एक आप मुझे याद आ कह गया रहे हैं ना। मैंने दूध का जिक्र किया है। आप भी बरेलवी, मैं भी बरेलवी, चले मिलके पढ़ते हैं। कहते हैं इसके बाद 3 मरतबा मोतबर और सिका मोअज़्ज़ज़ आदमी ने मेरे पास बयान किया है। मिर्जा हाँ साहब जी, कहते हैं, और मैंने बचशम खुद मैंने खुद देखा है चंद मर्दों को औरतों की तरह दूध देते देखा। उनमें से एक ने कहा, अमीर अली नाम एक सैयद का लड़का हमारे गांव में अपने बाप के दूध से ही परवरिश पाया था, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी, वो अपने बाप के दूध से ही पला हुआ था। ये मिर्जा साहब के साइंसी कारनामे थे। देखे ना, वो बरेलवी तो इसीलिए तो ऐसे झूठे के ऊपर लानत यार डालते हैं। मिर्जा साहब को तो जैसे भी है, मेरी बात सुने आप, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सूरत तस्वीर से कोई चीज बताए ना, और अच्छा ठीक है, चले आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहदीस सुनाते हैं, कुरान भी सुनाते हैं आपको। हाँ जी, ये सुनाए मुझे, उससे कुछ फायदा भी हो, ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, अहदीस में ये आप, चले मैं वैसे मफहूमन एक बयान कर देता हूँ नहीं नहीं, आप हदीस कि पढ़े, हदीस हदीस पढ़ के सुनाए, ओ मफहूमन मर्दों ना के बताए। साथ लवातत जो है वो उस्मान आपको भाई, पता है कौमें। जी जी उस्मान भाई जी। माजरत से इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल था, इनका पॉइंट ऑफ व्यू तो ले लेना, ये मिर्ज़ा साहब के क्या नहीं नहीं, समझते वो हैं सारा आप? गुज्जर भाई तुसी की यार, ते तुसी छोटे हो।
نہیں 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 نہیں، میں ایسے کہہ رہا تھا کہ ایک پوائنٹ آف ویو تو ہونا چاہیے، وہ تو آپ کی بات بجا ہے. ہاں جی. اچھا عورتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں کیا مذکور ہے، اور نامحرم عورتوں کا تعلق جو ہے وہ مرد کا نامحرم سے اور عورتوں کا نامحرم مردوں سے جو ہے وہ تعلق بالکل جو ہے نا وہ نہیں مانا گیا، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے بھی آتا ہے. تو دیکھیں کہ یہ تو حدیث پتہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا اس کے بارے میں، پتہ ہے نا جی؟ کیوں بشارت صاحب؟ نہیں نہیں، سناتے بتا دیں، حدیث سے بتا دیں. ہاں جی. نہیں عورتوں کے پردے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے حدیث کے بارے میں؟ ہاں جی، آپ بتا دیں. ہاں جی. تو اب ہم دیکھیں کہ چلیں یہ حدیث سے سنا دیں بتا کہ دیں بھجن. تو اب ہم آپ حدیث سے بتا دیں. یار آپ کیسے باتیں کرتے ہیں، مجھے تو آپ کو سمجھ نہیں آتے. حدیث سے آپ کوئی حوالہ نہیں دیتے، قرآن آپ کو پڑھنا نہیں آتا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان آپ کہہ رہے ہیں، میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مگر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں میں اتنا زیادہ عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو جی مگر صرف یہ ہے کہ میں کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتا. میرے لیے سب جی مسلمان احترام والے ہیں، سب مسلمان ہیں، جی. ٹھیک ہے وہ نا. تو آپ اللہ یا کی آیات کا انکار کرتے نا. تو باقی جب ایک ہاں جی. جھوٹا ثابت ہو جائے نا، ایک شخص ہوں، جھوٹا ثابت ہو جائے تو کہا جاتا ہے ہوں. کہ اس جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. یہ تو نہیں اللہ کی ٹھیک سنت ہے، ہے. جھوٹا ہے سچا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خدا تعالیٰ کا معاملہ خدا تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ جو ہے ججمنٹ کس بات کی کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ تو آپ مجھے بتائیں ذرا. نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ چلے یہ بتا دیے، ٹھیک ہے، مگر اس سے خدا تعالیٰ نے یہ بھی تو ساتھ بتایا نا، جب کوئی جھوٹا اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے تو خود اس کی شارک سے پکڑ کے اس کی شارک کاٹ دے گا. تو آپ اندر کس چھوڑیں بھائی یار، کس تو کس کس معاملوں میں شارک پڑے ہوئے مرزا ہیں. صاحب کی کاٹ تو دی تھی، وہ دیکھیں نا ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہاں تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب ہیضے کتنا سے عرصہ ہو ٹٹیوں گیا والی ہوگا، موت، مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کتنا ہیضہ عرصہ سے ہو گیا ٹٹیوں ہوگا. والی موت ہوئی نہیں، اللہ نے پکڑا نہیں. کاٹ دی ہوگی، شارک ٹھیک ہے، کاٹ دی، صحیح ہے. آپ شارک کاٹ دی، ہیضہ کی منہ مانگی موت ہاں ٹٹیوں جی، والی. تو صحیح ہو گیا. تو اب یار اب دیکھیں کیا کہ رمضان کا ماہ چل رہا ہے، کم از کم یہ حدیث قرآن کی باتیں کر رہے ہیں یار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں. کس معاملے میں آپ پڑے ہوئے ہیں ہمارا موضوع دیکھیں نا، مرزا صاحب ہیں، وہ دیکھیں مرزا یار؟ مرزا صاحب تو ہوں، ویسے کوئی سارے اور کام ہوں، کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں میری بات کا؟ نہیں مرزا سمجھ صاحب تو رہے؟ سارے یہ کام کرتے، بلکہ مرزا صاحب نے تو ٹٹی موتر کو اپنی نشانی بنایا نبوت کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو شارک سے صحیح ہے. نہیں پکڑا مرزا صاحب آپ کو، اپنا میں تو یار اللہ ایسی تعالیٰ چیزیں، نے میں تو اپنے شارک سے میرا تو پکڑا، روزہ ہے، اور ٹھیک ہے شارک نا. سے پکڑ کے یہ لفظ بھی منہ نہیں اللہ لینا چاہ رہا، تعالیٰ یہ نے تو آپ منہ مرزا لے. صاحب کو پکڑا اور پکڑ کے جناب چلے منہ صحیح مانگی، ہے، جو موت مانگی تھی، چلے صحیح اس ہے کے نا. عوض ٹٹیوں والی ہیضے کے ساتھ ٹٹیوں والی موت دی تو ہے. آپ ہم۔ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پکڑتا ہے، ہم بتاتے یار ہیں کہ اللہ نے پکڑا ہے تو ہم مانتے میں ہیں. نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ نہیں آپ نے میں کہا کچھ میرے نہیں کہا. لیے سب احترام، مسلمان سب احترام والے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہ جو مرضی، آپ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. میں نے تو ہم خدا تعالیٰ نے کو جان دینی نہیں، میری بات سنیں، میں نے خدا نہیں تعالیٰ کو جان دینی ہے، ٹھیک ہے. جو جیسے اس کا آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا. جب حشر نشر والے دن خدا تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب دے اس چیز کا، ٹھیک ہے نا. وہ پوچھے گا کہ کیوں نہیں لعنت بھیجی، اس بات سے میں نے نہیں بھیجی. تو ٹھیک ہے، اس بات پہ مجھے سزا دینا چاہے، ہوں. سو بسم اللہ. اچھا ٹھیک بشارت ہے نا. صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا میں نا آپ کا کہ نام کیا ہے؟ میں عثمان. علی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پوچھ لیا کہ ایک مسلمان عثمان علی نبی، اس نے ہاں جی. تمہیں ایک شخص کے جھوٹ سنائے، ایک ہوں. شخص کے جھوٹ سنائے، اور تم نے اس کو سن کے اس کے اوپر تحقیق بھی نہیں کی، اور پھر تم نے ساری زندگی اس جھوٹے کو کذاب نہیں کہا، نہیں، تو میں نے نہیں کہا. آج اس کے عوض، جبکہ میری بھی سنت تھی کہ کذاب کو کذاب کہنا ہے، میرے نبی کی بھی سنت تھی اور نبی کے صحابہ کی بھی سنت تھی کہ کذاب کو کذاب ہی کہنا ہے، تو تم نے کذاب کیوں نہیں کہا؟ تم نے جو ہے وہ میری بات کا، میری دی ہوئی تعلیم سے انکار کیوں کیا؟
پھر اس کیا بات جواب میں دیں گے؟ اس بات میں یہی جواب ہوں گا، میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی یہ، اس کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا معاملہ تیرا معاملہ اس قذاب کے ساتھ ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس حساب سے مجھے میرے مطابق وہ مجھے نہیں کچھ کر تو سکے، اس میں اللہ میرا او کوئی نہیں بھائی ہے، تم قذاب آپ ہے، وہ بشارت وہ صاحب قذاب ہے، بات میں سنیں، نے اس کا بشارت صاحب بات سنیں، بات سنیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کیا نہیں؟ قرآن ٹھیک جو ہے نا؟ ہے وہ کن کے قلب اطہر پر اترا؟ کن کے آپ کو نہیں پتا؟ بتائیں نا، کن کے تو آپ قلب کو نہیں اطہر پر پتا؟ اترا؟ اب میرا مجھے تو صاحب لگ کو رہا ہے پتہ ہے میرے پہ اترا ہے دوبارہ مجھے تو قرآن، لگ رہا ہے آپ بتائیں میری بات سن، نبی علیہ مجھے تو الصلوۃ لگ رہا ہے آپ والسلام کی نسبت نبی علیہ مرزا الصلوۃ صاحب پہ، والسلام کی ذات مجھے تو لگ رہا ہے آپ مبارک کی نسبت مرزا صاحب کے اوپر اترا ہے۔ بتائیں۔ نہیں، ہاں مجھے جی، تو لگ رہا ہے آپ کی نسبت مرزا میں صاحب وہ کے، نہیں آپ میرے، کو حوالہ یہ دوں گا، مرزا صاحب مجھے کہتے تو ہیں پتا ہے قرآن میرے پہ اترا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے اور اس پہ اترا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اگر آپ نے کہا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت نہیں، جبکہ ان کے قلب اطہر پر اترا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جھوٹے کے اوپر ایک اللہ منٹ فرما میری پر بات کرے کہ سنو، شکر ہے کہ اللہ اور بشارت صاحب بات سن کے پھر آگے کرتے ہیں بات۔ آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے کے اوپر کیا ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام جمی جو ناس ہیں، انسان ہیں، ان سب کی لعنت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن قرآن پہ بات کر رہے ہیں ہم نے، جو قادیانی احمدی خود کو میری کہتے بات ہیں نا، سنیں وہ کہتے ہیں قرآن قرآن یار، میری قرآن۔ بات سنیں تو 2 منٹ، قرآن میں جب مذکور ہے تو اللہ نے یہ کہنا ہے کہ میری بھئی میں بات نے جب سنیں، جھوٹے کے اوپر لعنت کی اور میں ٹھیک نے ہے بھی تمہیں ٹھیک ہے یہ یار، تعلیم میں نے دی آپ کو بتا تھی کہ دیا اس جھوٹے بارے کے میں، اوپر آگے لعنت چلیں، ابھی کرنی بھی ہے ادھر تم ہی، نے۔ یار بھائی جان آپ ادھر کے ادھر ہی اڑے ہوئے ہیں، میری بات تو سنیں۔ خدا تعالیٰ یہ پوچھے گا نا مجھ سے کہ لعنت نہیں کی، مجھے سیدھا سیدھا ڈال دے دوزخ میں، اس حساب سے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو صرف پڑھنی ہے نمازیں، قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود خدا تعالیٰ مجھے دوزخ میں ڈال دے، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ پھر میرے ساتھ ہے، وہ صحیح ہے، جو مرضی کا قذاب، نہیں، دوسرے آپ جو کو تو دوسرے پھر جو چھتر پڑیں گے نا، آپ کو ہاں چھتر جی، پڑیں گے، آپ کو یار پڑھتے عذاب رہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے رہیں، دائمی کیا عذاب وہ ہوگا، تو، سخت میری چھتر بات پڑیں سنیں، گے میری بات کہ ساری پڑھتے رہیں، زندگی ٹھیک ہے، میرے نبی پہ پڑھتے رہیں۔ میرے نبی کی گستاخی کرنے والے کو تم نے کذاب، جھوٹا، دجال نہیں کہا، جبکہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے پاس یار 30 میری جھوٹے بات دجال، کذاب، آتے ہیں، دجالون، کرتے رہیں یار، کذابون ہوں آتے گے، رہیں۔ تم نے اس کو کذاب نہیں مانا، تم نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کہنا، نہیں، نبی میں نے تو فرما رہے ہیں صرف کذاب دجال، تم نے میں نے کذاب صرف نہیں کہنا۔ نمازیں پڑھنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے اور حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے، بس یہ ہے، باقی جو یار الٹے عثمان کام ہے بھائی نا میں ایک یہ۔ بات کرنا چاہوں گا، یار عثمان بھائی میں برداشت ہاں نہیں جی، کر، بات میرے کریں، پیٹ میں درد ہو گیا، ایک ہاں جی، ہاں بات جی، کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، کریں بات کریں۔ دیکھیں بشارت صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ علیہ زمانہ وسلم۔ اقدس میں بھی منافقین تھے، جو یہی جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں نا، ہو بہو یہی الفاظ ان کے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں منافقین کہا ہے۔ پھر آپ نے جو سیکنڈ بات کی ہے نا کہ ایک نہیں، سیکنڈ میری بات سنیں، میری ایک بات سیکنڈ ایک سنیں، سیکنڈ ایک سیکنڈ میری ایک بات لیٹ می سنیں۔ کمپلیٹ فرسٹ، لیٹ منافق می کمپلیٹ فرسٹ پلیز۔ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، صرف حدیث پہ عمل کر رہا ہوں اور خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں منافقین ہے؟ کس بات پہ آپ مجھے کس بات پہ منافق نہیں نا کرنا چاہتے ہیں؟ بشارت نہیں، صاحب، یہ تو ہوتا مسئلہ ہے یہ یار، ہے، سنیں، آپ تو آپ نے کہا دیکھیں، تھا آپ نے کہا تھا کہ نبی نے خدائی، کسی پہ لعنت کی ہو، مجھے بتاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے اوپر لعنت کی، ابو لہب کے اوپر لعنت کی، قرآن پاک میں سورہ لہب آئی ہے اس کے اوپر پوری، کہ ابو جہل، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ اسی لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ماننے والے ہیں وہ ان چیزوں پر دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں۔ اور کفر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کفر یار اسی میری چیز بات کو سنیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو میری نہیں بات ماننا، سنیں، اس کا ٹھیک ہے، انکار ٹھیک کر ہے، دینا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے کیا اس کا نام ہے، ابو جہل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا صرف لینا دینا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور قرآن سے اور نمازوں سے،
ठीक है ना। और जो बाकी का जो छोटे मोटी चीजें रह जाती हैं, खुदा ताला मुझसे पूछेगा कि हाँ भी नहीं की, मैं कह दूंगा सीधा सीधा नहीं मैंने नहीं की। मुझे इस बात पे मुझे वो दोजख में भेजना चाहे, सो बिस्मिल्लाह, ठीक है। उस हिसाब से डेट मैं सिर्फ नमाजें, रोजा, कलमा, नमाज और ये जो है कुरान की, बस ये इन चीजों के ऊपर अमल करता हूँ, बाकी का तो आपने नबी कोई की है इताअत नहीं। नहीं करनी, हाँ जी, आपने अब नबी की इताअत नहीं करनी, कज़ाब मैं को। अच्छा नबी की मुसलमा इताअत ही को, कर रहा हूँ, मैं अच्छा नबी मुसलमा रसूल करीम कज़ाब कौन सल्लल्लाहु अलैहि था? वसल्लम की उसका इताअत कर रहा हूँ। उसका उसको कज़ाब झूठा चले किसने सही कहा है, था? क्या नाम है उसका, आप उसके क्या नाम है यार उसका, अबू जाहल के ऊपर आप भेज दें। मैं तो अभी रोजेदार अच्छा हूँ, अच्छा, ठीक है, मैं आप कुछ नहीं अबू कर जहल पे भी नहीं भेज, अच्छा मुसलमा कज़ाब पे लानत भेजते हैं आप? रहा यार, मैं किसी पे भी नहीं लानत भेजता, अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो जिसने गया। भेजनी है वो भेजते हैं, चलो ठीक है। फिर, अच्छा एक मिनट बात सुनो। अच्छा जो लानते डाले, बेशुमार हजार लानते अपने सफों में यार सफों में डाले। एक आप मिनट लोग एक मिनट एक मिनट मेरी एक मिनट बात सुनो यार, ये आप लानतों वाली चीजें, मेरी बात सुनो, हाँ लानतों वाली जी, चीजें छोड़ दो यार। ये ना मैं वीडियो आपको, वीडियो से कलमा ना दुआ आपको की बताता तरफ हूँ। आओ, कुरान करीम की तरफ ये आओ जो यार। है, हाँ ये जी, सुनिएगा अब जनाब, जो लानते डाले उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और सफे काले कर दे लानते डाल डाल के, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये सुनिए जरा। उसका मामला मैं आपको कहा तो है, उसका मामला खुदा ताला के साथ है, हाँ वो जी हाँ जी करता हाँ रहे। जी, नहीं नहीं, आप मैंने ये आपको बताए भी ना, ये देखें, हम्म, ये क्या कहता है? जिल्द आप देखें, जिल्द 8 है, सफ़ा 158 है, नूरुल हक, ठीक है, अल हिस्सातुल किस अव्वल ये क्या ओला, चीज है ये? अल हिस्सा, ये मिर्जा कादियानी उलमा को कह रहा है कि और लोमड़ियों की तरह पीठे दिखलावें। आगे कहता है तमाम कौम आ कहे आमीन। ये उलमा की जनाब तौहीन करके आगे क्या कह रहा है? ये देखे लानत करनी शुरू कर दी। क्या 1000 की तरफ से 1000 लानत? बस चाहिए कौम कहे आमीन, लानते डाल रहा है। ठीक हो गया, आगे सुनिए, ये पूरा सफा लानतों के ऊपर, ठीक है, ये देखें। और सही हो कहो गया, कि ये ठीक तो है, नबी की सुन्नत नहीं पूरी कर रहा, डालो इसके ठीक है, ऊपर, कहो इसको ठीक है। झूठे कजाब को कि मेरी नबी की तो सुन्नत थी नहीं, लानते लानते। ये क्या कर रहा है? ये देखो अगला सफा भी 1000 लानत डाली है उसने, एक यार हजार मेरी लानत। बात सुने, ये देखो, मेरी बात सुने, वो मेरी ये बात एक सुने। पागल ही शख्स होगा कि भाई उसने सफे काले कर दिए लानते डाल डाल के। ये ले, हाँ जी, सही, उस बंदे का मामला खुदा ताला के साथ है, ठीक है ना, मेरे साथ नहीं है। जहाँ आपके साथ है, जहाँ नहीं आपने नहीं, फिर ये तो बताओ ना, मेरी उसने बात गलत सुनी, किया कि जो उसकी, सही किया? है ये नी, तो बताओ, है नी। ये बताओ कि उसने सही किया कि गलत किया? ये 1000 लानते उसने। यार मैं कुछ भी, मैं आपको बता तो रहा हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ने नहीं, लानते अभी तो डाली है, तुमने कहा कि ठीक है नबी का ना। तरीका नहीं है। तो जब नबी का हम्म, तरीका नहीं, तो फिर जिसने नबी के तरीके से हटके मेरी ये बात 1000 सुनो लानते यार, डाली मेरी हैं, बात सुनो, तो मेरी इसके ऊपर बात क्या सुनो कहोगे? यार, मैं आपको बता तो रहा हूँ, खुदा ताला का मामला उसके साथ, ठीक है ना। आपका, हाँ, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। अच्छा वो जो उसने रजूलियत करवाई थी इलाज के साथ, वो भी कहता है मेरा खुदा का मामला है। रजूलियत आपको पता है? रजूलियत करवाई थी मिर्जा साहब ने, नहीं, मुझे नहीं पता। मिर्जा साहब ने रजूलियत की ताकत का इजहार करवाया था इलाज से। दिखाएं आपको? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं यार, ये क्या है, आप मिर्जा मिर्जा लगाया है आप लोगों ने। मिर्जा 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 गुलाम अहमद कादियानी जनाब, वो उज्जत है, आप मानते हैं फिर उनको? मरजइयों के, मरजइयों के हम्म, जनाब, वो मुंह बोले नबी और मुसलमानों के नज़दीक वो कज़ाब दज्जाल हम्म। मलऊन शख्स था, लानती था वो, काफर दज्जाल। अच्छा चले सही है, रसूलियत आपकी निस्बत होगा यार, मैं ना अभी, क्या मेरे टाइम हो रहा नज़दीक है? क्या? आप किधर से हैं? आप इस टाइम किधर से हैं? किस हाँ मुल्क जी, से बात कर रहे हैं आप मैं किस मुल्क से पाकिस्तान बात से, कर रहे हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान से। से। क्या टाइम, उधर क्या टाइम, 3 नहीं बज रहे अभी, या हाँ जी हाँ 2 जी, का इधर टाइम हो तो रहा है? जनाब आप कह लें 1 बजने वाला है। एक अच्छा एक मुझे बजने ये वाला बताएं, है। हम्म। अभी जो ये तस्वीर लगी है, आपको पता है मिर्जा साहब मसीह मौद कैसे बने थे? यार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ खालिस मुसलमान हूँ, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है किसी से, क्या कौन क्या बना था, कैसे बना था, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही ठीक है हो ना, गया। सही है ना। अच्छा अब आ चले, हाँ हम जी। आपको बताते हैं कि मिर्जा साहब नबी आज कैसे बने थे, ये मसीह मऊद कैसे बने थे, वो आपको बताते हैं आज, ताकि आपको, आपके नॉलेज के लिए भी और जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाए। भाई ये कादियानी तो मरज़ई हमें नहीं बताते। चले आज हम आपको बता देते हैं
کہ بھائی یہ مسیح موعود بنا کیسے تھا؟ میری بات سنیں، میری بات، جب کوئی چیز پوچھنی ہوگی ان سے میں جا کے پوچھ لوں گا. ان کی آپ کو میں ان کی براڈ پہ بھی جاتا ہوں، میں آپ کی براڈ پہ بھی آتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، بہت امی شکریہ، آنٹی بہت کی براڈ پہ بھی آتا ہوں، میں سب کی براڈ پہ آتا ہوں. یہ نہیں کہ میں ایک براڈ پہ جہاں سے میں نے علم سیکھنا، یہ علم تو نہیں ہے آپ مجھے بتا رہے، یہ جو نہیں ہے اسلام نہیں ہے، یہ جو آپ وہ مجھے بھائی سکھا اس رہے سے ہیں بڑا علم کیا ہوگا کہ ایک اسلام ہے. بندہ نہیں ہے. نہیں، علم نہیں، میرا غلط لکھا ہے، آپ بھی میں کوشش کر اسلام سکتے ہیں کی میں مسیح بات موعود کر رہا بننے ہوں. کی جناب. آپ او کو بھی یار چلو یار ٹھیک ہے جلاش کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانا پڑے گا. آپ بھی مسیح موعود بن جائیں گے. یہ آپ کو علم تو دے رہا ہوں میں. یار. آپ پھر بن جائیں، میں تو نہیں بننا چاہ رہا. ٹھیک ہے آپ بن جائیں. نہیں آپ ہم کو تو لگتا ہے لعنت ڈال ان رہے ہیں نا، چیزوں آپ کی، لعنت نہیں نہ ڈال. آپ یار میں کسی پہ بھی نہیں لانا ڈال رہا، ٹھیک ہے نا، میں کسی پہ بھی نہیں لانا ڈال رہا. عورت بننا پڑے گا سال، پھر اس کے بعد آپ کو رجولیت کی طاقت کے اظہار کے بعد پہلے تو ہے، اس کے بعد 2 سال عورت بن کے 10 مہینے کا کھوتی والا حمل چلو ہوگا. صحیح ہے بھائی، میں نا پھر آپ میرے کو تھوڑا کام ہے نہیں 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 تو نہیں 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 ٹھیک جانا ہے نا. نہیں جناب، آپ نے جانا نہیں ہے. کیوں نہیں جانا یار؟ آپ لوگوں کے پاس لگتا ہے ویلا ٹائم ہے، آپ لوگ فارغ یہ لوگ ہیں دیکھیں لگ رہا ہے. نہیں نہیں دیکھیں ویلا نہیں ہے، آپ ہم لوگ بھی آپ نہیں کی طرح نہیں ہی فارغ طرح ہی لوگ ہیں. بیٹھے ہیں، جیسے آپ میں نے بیٹھے ہیں میں نے ہم بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں نے کام بھی کرنا ہے، تھوڑے پیسے بھی کمانے ہیں کہیں جا کے. ہاں بشارت جی، صاحب ہاں جی. یہ دیکھیں مرزا کو پریگنٹ تو ہو لینے دو. ہاں جی. دیکھ یہ تو لو مرزا دیکھیں پریگنٹ کیسے ہو رہا ہے، اتنا تو یہ دیکھ دیکھیں جاؤ. جیسا کہ یار آپ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ جی، دیکھیں جیسا کہ حضرت مسیح موعود آپ آپس میں بیٹھ کے نے ڈسکس ایک کرتے موقع رہیں. پر اپنی حالت یہ شارد اظہار صاحب یہ فرمائی کہ تبرک لے کشف لیں کی گے. حالت میں آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور یلاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. سمجھنے والے کے لیے اشارے کافی ہے. تو اب یہ دیکھیں جی طریقہ مسیح موعود بننے کا. یہ دیکھیں جی 2 برس گزر گئے جناب، یہ عورت بنے رہے. اور یہ دیکھیں 10 مہینے کا مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. کتنے 10 مہینے جو کھوتی والا حمل ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کھوتی والا حمل یہ لکھیں گے نا آپ جب یوٹیوب کے اوپر ہاؤ لانگ از اے ڈونکی پریگنٹ فار، تو آپ کو جناب یہ کھوتی کی تصویر کے ساتھ آپ کو مل جائے گا کہ یہ 10 مہینے کا جو حمل ہے نا یہ کھوتی کو ہوتا ہے. تو اس طرح جناب آپ مسیح موعود بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رجولیت کی طاقت کا اظہار بھی ہاں ایک اور چیز تو رہ گئی یار، میں بھول گیا. میں پھر آپ کہیں گے خیانت کی ہے، تو میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. نہیں نہیں، آپ بات کریں. ہاں اس کے اوپر میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ کریں بات. آپ میرے کو پاس 10. 5 منٹ ہے اور میرے پاس، آپ کر لیں بات. کوئی نہیں، جی میں نے جی پھر نکلنا ہے اچھا، میرا بھائی، مرزا ٹھیک ہے نا. صاحب کا نا ایک نشان ہاں جی. ہے، نشان نمبر 85، تو وہ بھی آپ کو کروانا پڑے گا. تو آپ کو بھائی جان کیا آپ کرنا مجھے پڑے مجھ گا؟ پہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو کہا میں خالص مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک نہیں وہ آپ کے تو نالج کے لیے دیکھیں نا، آپ بھی نالج لے رہے ہیں، ہم بھی آپ کو یار نالج دے رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک تو ہے. اچھا نالج ہے نا اگر میرا آپ نالج، کو میری جناب. بات سنیں، میرا نالج صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ٹھیک ہے نا، وابستہ، جی اور قرآن مجید سے، نمازوں سے، روزے سے، بس. جی 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 نہیں جی نہیں، آپ مجھے میری بات سنیں. آپ سے ایک سوال ہے. میں آپ کو کہوں میں قرآن، حدیث، نمازیں اور روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. توفیق ملے حج بھی کر لوں گا، مگر ابھی تک تو نہیں کوئی سسٹم بنا. نہیں وہ تو آپ مجھے آپ کیا کو نہیں، مرزا صاحب پہ آپ مجھے لعنت ڈالنی پڑے گی. نہیں نہیں، میری بات کذاب سنیں. دجال تب کہنا میری پڑے گا، بات تب سنیں. آپ حج پہ جا سکتے ہیں. میری بات چلیں ٹھیک ہے، پھر میں نہیں جا سکتا حج پہ، کوئی نہیں مسئلہ. تو آپ مجھے کیا مسلمان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ نہیں نہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں صرف. دعویٰ تو وہ منافقین بھی کرتے تھے، وہ بھی نہیں تو کہتے اس کا تھے، لیکن مطلب، وہ نہیں میری بات سنیں، جی میری بات سنیں. پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر میں مسلمان نہیں بن سکتا کبھی پوری نہیں زندگی، ہے نا. نہیں، آپ دعویٰ کر سکتے یہ ہیں کہ نہیں میں قرآن مسلمان پڑھتا نہ، میں ہوں. مسلمان ہوں آپ کے قریب، اور قرآن نہ میں بن کو سکتا ہوں. پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کی ماننا بھی نہیں نہیں، لازم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننا بھی لازم ہے. قرآن مجید کی وہ جو پوری باتوں کے اوپر عمل بھی لے کر آنا، صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، ٹھیک ہے. ہاں نبی جی. علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کذاب دجال آئیں گے، آپ کہتے ہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہنا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف آپ چلنے والے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کے اوپر لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے جھوٹوں کے اوپر تمام فرشتوں کی، میری انسانوں کی بات لعنت ہے. سنیں، آپ کہتے ہیں خدا کہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ لعنت لعنتیں بھیج رہا ڈالنے ہے، والا ہے. کافی نہیں ہے. میری اللہ بات سنیں، لعنتیں ڈالنے والا ہے، ہم نے اللہ نہیں ڈالنی.
अल्लाह उस पे लानतें भेज रहा है तो काफी नहीं है? आपकी लानत खुदा ताला की लानत से बढ़कर है? नहीं अल्लाह ने अब ये तो हमें भी नहीं जनाब नहीं, देखे ना, हाँ कुरान ठीक है, तालीम है आपकी मुसलमान लानत, के मेरी लिए। बात सुने, ये आपकी देखें, लानत खुदा ये ताला देखें, की लानत से बढ़कर है? ये बता दें आप मुझे। देखो ना अल्लाह ने, नहीं नहीं, ये जवाब दे देना, आपकी लानत खुदा ताला की लानत से बढ़कर है? नहीं अल्लाह हाँ अल्लाह तो जो फिर लानत बस, डालता है ना वो बाकी अजाब देता है। बाकी वो इंसान बाकी अजाब जब तो नहीं ना दे सकता। अल्लाह ताला ने अल्लाह की लानत कर लानत दी, मेरी बात अजाब सुने, है। अल्लाह ताला ने बात लानत सुनो कर दी तो बस काफी हो गया यार। अब क्या है यार, बेचारा साहब, ये अल्लाह की जो लानत है वो पुरानी अजाब के बातें, तौर फटी पर पुरानी क़यामत के बातों पर दिन, यार। चले यार, क़यामत मेरा के अभी दिन निकलने अजाब लगा के हूँ। तौर पर उसको पता चल जाएगा, और जब उसको उसकी जान निकाली जाएगी उसके बाद से ही उसका जो अजाब तो शुरू हो जाएगा। ठीक है ये अल्लाह यार, की जब लानत जान है। निकालेगा मेरी, और जब जान जब के निकालेगा ना, मेरी बात इंसान, सुनो, जब मेरी बात जान, सुने ना, जब मेरी बात सुने मेरी बात मैं, तुषार साहब, अगर अल्लाह की लानत अल्लाह ने कहा कि सिर्फ मैं ही डाल सकता हूँ, तो फिर अल्लाह आगे ना फरमाते कि तमाम इंसानों की भी लानत, अल्लाह आगे ये अल्फाज अदा ना करते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है ये पैगाम ना पहुंचाते कि मेरी भी लानत है, फरिश्तों की भी है, तमाम इंसानों की भी, फिर अल्लाह ताला यही फरमाते थे कि सिर्फ मेरी लानत। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी तालीम उम्मत को बताई है कि झूठे कज़ाब के ऊपर लानत आपने डालनी है, जो कि कुरान का हुक्म है कि अल्लाह की लानत, आधा फरिश्तों की और घंटा उसके हो गया तमाम मुझे आपसे इंसानों की बातें लानत। करते हुए, अच्छा, तो आपको मसीह मौद बनने के लिए ये काम भी मेरी आपको बात करना सुनो, पड़ेगा। आधा ये घंटा हो गया देखिए, मुझसे आपको बातें करते हुए, ठीक है ना? तो इस बात, अभी तक तो मुझे यही आपको, आपसे पता लगा आप सिर्फ लानते करने के लिए बैठे हुए हैं इधर, तो जो नहीं है। नहीं हम नहीं, और हम ऐसे नहीं नहीं लानत, यार, देखें सबूत आपको मेरी बात देते सुने, हैं, सबूत देखिए, अगर तो सबूत के बगैर ये लानत आप मेरी बात डालें। सुने, मेरी बात सुने, बशार मेरी बात साहब सुने, देखें, मेरी बात सुने अगर तो भाई, आप सबूत के मेरे यार, बगैर, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेरे भाई हैं, ठीक है ना? ये देखें, अब मेरे, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ मैं लानत भेजने पे ही, सिर्फ यही काम करने पे मैं जन्नत में जाता हूँ, तो फिर लानत है मुझ पे भी, ठीक है ना? नहीं ठीक है, लानत सिर्फ डाल के नहीं नहीं जन्नत यार, पे आपने यकीन जाना। माने, ये यकीन माने, बशार मैंने साहब तो ये रसूल करीम, मैं आपको रसूल झूठ करीम सुनाता सल्लल्लाहु हूँ, अलैहि वसल्लम की जो मैं आपको सीरत झूठ है, ये सुनाता मैंने हूँ भाई। यही एक मिनट ये एक चीज मिनट एक देखी मिनट एक ना। मिनट देखें, हम लानत मलामत करने वालों की खुद जो है वो उसको गलत कहते हैं। जो लानत मलामत करते हैं हम खुद उसको गलत कहते हैं, बगैर सबूत के। जैसे एक बंदा चोर नहीं है, उसको चोर आप कहें तो जाहिर बात है आप नाइंसाफ़ी करेंगे। एक बंदा कज़ाब नहीं है, झूठा नहीं है, आप उसको झूठा कहना शुरू कर दें, ठीक है क्या? तो फिर हम कहते हैं कि ये गलत बात है, तुमने बगैर सबूत के चोर को चोर कहना शुरू कर दिया। सॉरी, वो चोर नहीं था उसको चोर कहना शुरू कर दिया। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ और सबूत आप मुझसे लेते जाइए कि जो मिर्ज़ा साहब ने ये जो आपको जमाते कादियानिया जो है एक झूठ बोलती है कि 14वीं सदी के सर पर वो मसीह मऊद ज़ाहिर होगा। आपने क्या ये हदीस आज तक मुसलमानों की कुतब से सुनी है, पढ़ी है? बताएं नहीं मैंने नहीं पढ़ी, जी। नहीं मैंने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी थी, पढ़ के सुनाए मुझे, फिर जो ये कोई कहे हदीस कि पढ़ के ये, सुनाए। फिर जो कहे कि ये मुसलमानों की किताब बुखारी में ये हदीस है हाँ तो कि पढ़ वो के जो आने सुनाए ना, वाला है वो हवाला 14वीं सदी लगाएं के साथ सर पे हदीस ज़ाहिर का, होगा। हवाला लगाएं साथ हदीस का, साथ सामने स्क्रीन पे लगाएं। ठीक हो गया, ये मैं आपने पता हवाला है क्या लगाता उल्टी हूँ। सीधी तस्वीरें लगाई हुई हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं, महीना जी देखें जी, मैं कौन सा वो चल रहा लगाता है हूँ, जी, जी मैं लगाता हूँ। महीना ठीक, देखें कौन सा चल रहा है, रमजान का माह है। मुझे तो लगता है आपने रोजा भी नहीं रखा हुआ, जिस जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। जी ये भी मेरा दावा ही है, ये ना कहिए कि मैंने आप पे कोई फतवा लगा दिया, ठीक है ना? जी, नहीं कोई गुस्सा मसला मत नहीं है, करिए, गुस्सा आप मत हमें कुछ करिए। भी कह सकते हैं, कोई हाँ मसला जी, नहीं है। कोई नहीं मसला। अच्छा जी, वो आपने अभी 14वीं सदी की जो बात की है ना, उसके ऊपर मैं, ये जिल्द 21 है, सफ़ा इसका 359 है। मैं आपको सही हदीस किताब लगाने से, लगे हैं ना, हदीस जी लगाने लगे हैं, हदीस लगाने लगे हैं। नहीं आपको झूठ बताने लगा हूँ कि जिसके यार एक आप, झूठे को झूठा। आपने अभी तो मुझसे बात की कि हदीस लगाने लगे, यार मुसलमान क्या क्या है यार, कुरान से नहीं, भी मैंने दूर ये भागता कहा है, कि हदीस के ऊपर हदीस झूठ से भी बोला दूर कि ये भागता है। मुसलमानों की हदीस में है, जबकि ये हदीस नहीं है। मैं ये तो आपको बता आप रहा हूँ। मुझे हदीस को, यार हदीस सुनाए, मुझे कोई कुरान की बात बताएं। हाँ जी, तो वो कुरान की बात बता रहा हूँ ना, हदीस की बता रहा हूँ ना। हाँ तो सामने ये लगा के बताएं ना। अब हाँ, मैं ये आपकी जी, मुंह ये जुबानी की देखो। बात तो नहीं मैं अब सुनने लगा। आप तो बशारत सुबह साहब के जब कुरान कल और आप हदीस की आधा बात घंटा हो बताओ, गया, आप आप लानत मानते नहीं लानत हो। ही करी जा रहे हैं।
हाँ जी अब कुरान और हदीस की बात बताओ, आप मानते नहीं हो, क्या करें हम? यार सुनाओगे तो मानेंगे ना। अब आप आपकी मुंह जुबानी का बात तो नहीं मैं मानने लगा। यार सूरह लहब मैंने बता दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह ने डाल दी। हाँ तो ठीक है, सही है ना। अल्लाह की वो सुन्नत को क्यों पूरा ना करें? जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधे, जिसने ये दावा की है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह ये कि तो मोहम्मद अब्बू अरबी जहल के लिए सल्लल्लाहु थी ना। अलैहि वसल्लम से ये बेहतर अब्बू हूँ, जहल के लिए थी वो। ऐसे झूठे में लानत ना ये डाले तो अब्बू हम क्या जहल के करें, आप लिए थी। बताएं। अच्छा देखो मेरी ठीक है। ये सुनिएगा खान बिशारत साहब, खान साहब, साहब, हाँ जी, ये सुनिएगा बिशारत साहब। अहादीस लगाने ये लगे कहते हैं। हैं मेरी कहते हैं बात सुने, कि अहादीस लगाने लगे हैं। एक मिनट बताता हूँ मैं, ये देखें। यार अहादीस तो लगाएं यार, कोई खुदा का वास्ता है आपसे। वो लगाते हैं, हदीस लगाते हैं, ये ओ सुनिएगा। यार कहते खुदा हैं ताला की, आज देखे रमजान का माह चल रहा है, कोई कुरान की बात सुनाए, कोई हदीस सुनाए। हदीस आपको सुनाई है ना कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि 30 झूठे दजाल कजाब होंगे। आपने ये हदीस नहीं सुनी हुई? तो अगर नहीं सुनी तो वो भी मैं निकाल के दिखा दूंगा। ये देखें, उन कजाबो दजालों के बारे में जो बताया, तो वो क्या काम करेंगे, तुम्हें ऐसी ऐसी हदीस सुनाएंगे, ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि जो तुम्हारे बाप ना दादाओं ने, तुम्हारे अबाओ अजदाद ने वो सुनी ना होगी। वो झूठ बांधेंगे, और जो मेरी निस्बत झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये देखें, कहते हैं तब्दीन इस्लाम की तरफ हर एक मेरी मुल्क में बात, मेरी बात सुना आप, मुझे सही बोर सईदुल कर रहे हैं फितरत, आप। लोगों को मेरी एक बात रगबत सुन, पैदा हो जाएगी। आप मुझे और सही जिस हद बोर तक कर रहे खुदा हैं तआला का यार। इरादा है तमाम कोई, जमीन के सईद लोगों को इस्लाम पर जमा करेगा, हाँ जी, तब आखिर होगा सो ये तमाम बातें ज़हूर में आएंगी। ऐसा ही अहदीस सहीहा में आया है, ऐसा ही अहदीस सहीहा में आया है। सही और है। जब ये जमा का लफ्ज़ बोला जाता है, ये 2 या 3 से ज़्यादा से बोला जाता है। ऐसा ही अहदीस सहीहा में आया था कि वो तो मसीह सुनाए ना, मऊद सुनाए मुझे सदी के हदीस सर सुनाए पर यार। आएगा। मुझे हदीस, हदीस पढ़ ये के देखो, सुनाए भाईजान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुनाए मुझे यार। चले अब आप मैंने मुझसे, आपको सही बता बात है। दिया। एक मिनट, अब मैं कौल यकीन, सुनाता हूँ। यकीन मेरी अब बात मैं यकीन आपको है, मैं कौल बोर सुनाता हूँ आधा आपके घंटे नबी से ऊपर हो सलाम गया के है। कौल के मुताबिक। मेरी बात सुने, मैं आपको सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप अभी तक मैं आपसे जो सीखा हूं सिर्फ ये है कि बस आपने लानतें भेजनी है, ना नमाज नहीं नहीं, पढ़नी हमने है, कोई लानत नहीं ना भेजनी, हम रोजा तो रखना आपको है, झूठ ना सुनाएंगे। कुरान पढ़ना है, ना अहदीस के अहादीस पे पढ़नी है। सिर्फ आपने भेजनी है तो लानत भेजनी है, तो ये इसी काम करने से आप ना जन्नत पे पहुंच जाएंगे। तो ये अभी तक मैं आपसे सीखा हूँ। कोई कुरान की बात बताएं। वो दूसरे भाई ने सिर्फ बता दिया, हाँ भी हमने एक आयत पढ़, वो पढ़ी भी नहीं है, बस उसका खुलासा सुना दिया है। पढ़ के सुनाए भाईजान, कोई हदीस से कुछ बताएं। इधर तो मैं तो बोर हो रहा हूँ, यकीन माने। जी जी, ठीक हो गया। वो हम्म, ऐसे ही है। बाकी ये ना, नियत हम्म। ऐसी ऐसी ही चीज है कि जिसको बंदा पढ़ना शुरू कर दे तो बंदा खुद ही कहता है यार लानत भेजो, मैं हाँ तो बोर हो शुरू रहा हूँ। करें ना, अलिफ ये लाम हदीस मीम से सुनो, शुरू ये करें। हदीस सुनो भाई, मुस्लिम की शुरू हदीस करें, है। फिर बंदा भाई बात पढ़ना सुने ना बशारत साहब, छोड़ता। बात सुने। मुस्लिम की हदीस है, मुकदमा में ये हदीस है, और हदीस नंबर है इसका 15 नंबर है इसका। तो ये हदीस है जी, हदीस अबू उस्मान मुस्लिम बिन यसार से उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना, रवायत की कि आपने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी ज़माना में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो तुमने ना सुनी होंगी ना तुम्हारे आबा ने, तो तुम उस कुमाश के लोगों से, उन झूठे कज़ाबों दजालों से दूर रहना। अब मैंने आपको हवाला बताया जिसमें मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ऐसा ही अहदीस सहीहा में आया है। चैलेंज है पूरी कादियानियत हदीस में को। तो लिखा हुआ है दूर रहना, तो ठीक एक है मिनट ना, जनाब, सही है तो दूर ही। अब मैंने आपको नबी की हदीस सुनाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि वो ऐसी ऐसी तुम्हें हदीसें सुनाएंगे कि जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे आबा ने सुनी होंगी, तो ऐसे झूठे कज़ाबों से दूर रहना। जबकि एक कज़ाब हमने पकड़ लिया अभी, वो कज़ाब कह रहा है कि भाई ऐसा ही अहदीस सहीहा में आया था कि वो मसीह मऊद सदी के सर पर आएगा। ये एक हदीस दईफ मौदू मन घड़त भी हो, मौदू या मन घड़त हदीस भी हो, ले आओ। और नबी का फरमान मैंने सुना दिया है, अगर ना मिले तो इसके ऊपर लानत, झूठे के ऊपर लानत लाजमी डाल देना, कह देना कि अल्लाह की इसके ऊपर लानत हो, इस झूठे के ऊपर।
اور کہہ دینا کہ اللہ کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور اللہ کی تمام مخلوقات انسان ناس جو ہیں ان انسانوں کی اس کے اوپر لعنت. ٹھیک ہے آپ یار ڈالتے ہیں لان، میں نے ایک چیز آپ سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے جی. نا، لعنت بھیجنے سے بندہ جنت میں جاتا ہے، نہیں ہم نے نہیں کہا کہ نہ صرف لعنت نماز بھیجنے پڑھنے سے، سے، نہ قرآن پڑھنے سے، صرف لعنت بھیجنے نہ سے نہیں، روزہ اس کو رکھنے سے. سور خنزیر، تو اس کو سور خنزیر کہنے سے بھی آپ جنت میں جائیں گے. چلے پھر آپ جائیں یار، اس حساب سے یہ کام کرنے سے جنت میں بندہ جاتا ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے، ہاں بالکل آسان کام ہے. کرتے آپ رہے. ڈالیں آپ تو ڈالیں جنتی، لعنت. آپ آپ تو آپ پورے اللہ پورے کے ایک جنتی. فرمان کے آپ تو ماننے والے جنتی ہو بن گئے. جائیں گے. ہاں آپ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جنتی ہیں ادا یار. کرنے والے بن جائیں میں گے کہ انہوں نے مسلمہ کو بھی القذاب میں کہتے ہیں، میں کہہ جنتی لگ رہے ہیں آپ پورے جھوٹا پورے. کہا تھا. جی ہاں جی. چلیں بھائی جان، میں نا تقریباً 5 منٹ بھی، اس سے بھی 5 منٹ کا کہا تھا میں نے، 10 منٹ اوور ہو گیا، تو میں نا ابھی نکلنے لگا ہوں، تو پھر جی انشاءاللہ جی بات ہوتی ہے آپ سے. ہاں جی، انشاءاللہ ضرور بات ہوگی جی، جناب. ٹھیک جی ہے نا. ٹھیک ہے بشارہ صاحب، بہت شکریہ میں آپ آپ کو، تشریف لائے. آپ نے ہم نے فالو جو کیا ہوا بتانا ہے آپ تھا کو. نبی کی حدیث، ہم نے جو آپ پر تمام حجت کرنی تھی وہ کر دی ہے. اللہ چلیں تعالیٰ آپ صحیح ہے، کو جزاک ہدایت اللہ دے. بہت بہت آپ کا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے گی. وہ نیچے اللہ پاک تعالیٰ، پاک اللہ بھی آیا تعالیٰ ہوا اسی، تھا تو اللہ وہ تعالیٰ بندے اسی کے کا، اوپر میری کال پہ بات آنا سنیں، چاہتا اللہ ہے تو تعالیٰ اسی براڈ سے مجھے سیدھا جنت میں لے جائے. آمین آمین. آپ آمین. اللہ کے نبی کی بات ماننے والے بن جائیں گے، کیا پتہ یہی عمل جو آپ کو جنت میں لے جائے. ہاں جی، ہاں جی، جی بالکل. ٹھیک ہے. تو جی بالکل. لعنت تو میں کسی پہ نہیں ڈالنے والا، جو نہیں بھی نہیں ہو وہ جائے، ٹھیک ہے نا. آپ نہ ڈالیں نبی کی. وہ میرا، میری بات پھر سنیں، وہ آپ میرا بروڈ معاملہ سے ہے، ہو ٹھیک ہے نا. سکتا ہے کہ بروڈ سے نکلتے ہی آپ کو جناب ہارٹ اٹیک ہو جائے اور آپ ہاں جی، واصل جہنم ہو جائیں، نبی کے اے، فرمان کے منکر ہو جائیں، یہ بھی ہاں تو ہو جی، سکتا ہے. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نا، اپنے ہو کام سکتا کریں. ہے، کیوں نہیں. ہاں جی، آپ اپنے کام کریں. دنیا ہاں جی، داری آپ دیکھیں سانس، ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اب آیا کہ دوسرا آئے کہ نہ آئے. ٹھیک ہے. بالکل تو ایسے، بالکل انسان ایسے. کو اسی جو ہے وجہ سے تو میں نے، وہ اسی وجہ اسی سے میں وجہ روزہ سے. رکھا ہوا ہے، اور نہ میں کسی پہ لعنتیں ڈال رہا ہوں، قرآن مجید اور نمازیں پڑھ رہا جی ہوں، جی ٹھیک ہے. جی ہاں جی جی. وہ ٹھیک ہے. آپ اپنی تو وہ آپ، رٹا جو آپ نے لگایا ہاں وہ جی لگا کے ٹھیک ہے. رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی، میری بات آپ سنیں رٹا تو، لگا کے میری رکھیں. بات، میری بات سنیں، میری جی بات سنیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ 5 وقت کی نماز صرف پڑھتا رہے تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم، ہے تو کہ نہیں. تو وہ تو پھر وہ منافقین بھی ساتھ صرف ساتھ پڑھا تو کرتے تھے یار، تو وہ وہ جنت پھر میں چلے پھر گئے. پھر پھر ہاں جی. میں نے کہا یہ اگر یہودی بھی عمل یہ کرنا مجھے اب، شروع کر دے، میری بات سنیں، ہاں ٹھیک ہے، یہودی بھی عمل منافقین کرنا شروع جنت میں. کر دے وہ جنت میں چلا جائے گا. میری بات سنیں، خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جنت دوزخ کے جو ڈالنے کا، اس کے پاس ہے اختیار، ٹھیک ہے نا. نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے. وہ چاہے منافقین کو جنت میں ڈال دے، چاہے آپ کو جہنم میں ڈال دے، چاہے مجھے جہنم میں ڈال دے، اس کا کوئی نہیں مسئلہ، ٹھیک ہے نا. وہ ہم، خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس ایک ایک بندے کے ساتھ ہے. جماعت شاہد قادیانیہ کا بھائی، عقیدہ پتہ کیا ہے؟ کہ جو شیطان ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. پتہ ہے آپ کو اس کا؟ اوہو، جو شیطان بشارت جنت میں بھائی، کہاں جا سکتا ہے. بشارت بھائی، ایک ہاں جی. منٹ ایک منٹ ایک منٹ جناب. کون ہے؟ مائک نہ میوٹ کریں، ان میوٹ کریں. اچھا آپ کو پتہ ہے جماعت قادیانیہ کا عقیدہ ہے کہ شیطان بھی جنت میں چلا جائے گا. یار میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، ابھی میں مسلمان ہوں، باقی جو مرضی جیسے کرتے رہیں، نہ کرتے. تو جو کہے کہ شیطان بھی جنت میں چلا جائے گا پھر او یار، خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. اوئے اوئے ہوئے. ٹھیک ہے نا. ہم، میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رہا ہوں، یا آپ خود خدائی بنانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہاں بھائی اس بندے کو میں جنت میں ڈالوں گا، اس بندے کو میں دوزخ میں ڈالوں گا. ہم، نہیں نا. ہم. ہاں جی. چلے آپ نے رجولیت وغیرہ کروائیں، آپ کو ہوش ہے کوئی، یا پھر آپ ایسا کریں. نہیں، میری بات سنیں، کس بات کی ضرورت، کس بات کی ہوش آئے. قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں، نمازیں میں پڑھ رہا ہوں، روزے ہاں میں آپ رکھ کو رہا ہوں. ہوش ہے لانتے کہ لانتے لانتے آپ ہوش بھیج ہے رہے ہیں، آپ کو، ٹھیک ہے نا. آپ تو رجولیت وغیرہ کروائیں. اچھا چلیں ایک بات ہے میں پوچھنی تھی. یہ مرقات الیقین جب آپ آئے تھے نا، میں تب یہ بات پوچھنے لگا تھا کہ یہ مدرسے میں بچے بازی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ سے میں نے پوچھنا تھا. مرقات الیقین فی حیات نور الدین، یہ نور الدین اس نے ایک مدرسہ بنوایا تھا، تو اس مدرسے میں ہو رہی تھی بچے بازی، ٹھیک ہے. تو اس بچے بازی میں مرزا صاحب نے بھی کچھ لڑکے پکڑ لیے تھے.
اور ان کی جو ہے وہ جناب وہ دوبر ماری جا رہی تھی. مرزا صاحب نے ان کو قادیان سے نکال لیا. پہلے تو وہ ثبوت نہیں ملا, ٹھیک ہے, وہ ثبوت جناب انہوں نے یہ گورنر. کہاں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ؟ ہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ ہاں جب جی, پولیس ہاں جی پولیس بالکل کی لکھا ہوا ہے, رپورٹ یہ ہے آپ کا دیکھیے فرض FIR یہ ہے آپ کے پاس اس چیز کی؟ مرقات الیقین صفحہ 80. یہ پہلے آپ کو میں حوالہ دوں گا. صفحہ 80 کے اوپر بچے بازی شروع ہوئی ہے, اس کے بعد بچے پکڑ لیے, وہ میں آپ کو سیرت المہدی سے ثابت کروں گا. یہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ دوسری بات جو رامپور میں بڑی عجیب نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایک طالب علم میرے دوست تھے. اچھا, وہ جو شاگرد تھا نا وہ دوست بھی تھا. وہ پڑھنے میں سست ہو گیا. میں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں ایک حسین لڑکے پہ عاشق ہو گیا ہوں. یہ ان کی کتابیں دیکھ لیں جی, کتابوں میں بچے بازی سکھائی جا رہی ہے. آگے کیا کہتے ہیں, میں حسین لڑکے پہ عاشق ہو گیا ہوں. اور پھر جناب وہ بچے بازی کے عوض مرزا صاحب نے وہ بچے پکڑ بھی لیے, لیکن ثبوت ہی نہیں ملا. تو ثبوت کے بغیر ہی ان کو جناب قادیان سے دور کر دیا, کیونکہ مرزا صاحب کہتے تھے. اچھا, وہ مرزا صاحب تو ویسے خود بھی قاضی یار کے ساتھ انگلیاں لیتے تھے. اچھا خیر, وہ حسین لڑکے پہ کہتا ہے میں عاشق ہو گیا ہوں, اس وجہ سے نا میں سست ہو گیا ہوں. بدوں اس کے دیکھے دل بےتاب رہتا ہے. ہائے ہائے, اس لڑکے کو دیکھے کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا. اور یہ بتاؤں, یہ طالب علم جو دوست ہے نا, یہ حکیم نور الدین کا دوست ہے. اچھا, اور اس کی ملاقات کسی طرح میسر نہیں ہوتی, اس لیے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. بچے بازی کی ٹریننگ آپ چیک کریں, اور الفاظوں کا چناؤ چیک کریں کہ مدرسے کا طالب علم ہے, وہ نور الدین کا دوست ہے, وہ سست ہو گیا. وجہ پوچھی, وہ کہتا ہے میں عاشق ہو گیا ہوں کہ لڑکے کے اوپر, اس کو دیکھے بنا میرا دل نہیں بات لگتا, سنیں یار, قرآن دل بے مجید کی چین کوئی رہتا ہے. بات بتائے مجھے یار, احادیث کی کوئی بات بتائے. میں سیکھنے آیا ہوں آپ لوگوں سے, میں ادھر بھی سیکھنے جناب آتا ہوں, ادھر بھی دیکھیں, سیکھنے جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو آپ یار نے آپ مجھے حیرانی سے قرآن پوچھا کی تھا باتیں بتائیں یار, یہ کیا جی, ہے آپ اونٹ پٹانگ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کسی نے کیا کیا, غلط کیا, ٹھیک کیا, میری یہ بات مرزا ٹھیک صاحب کا کیا, پہلا غلط خلیفہ کیا, یہ اس اوٹ کا پٹانگ معاملہ کرتا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اوٹ پٹانگ کرتا تھا. پہلے آپ نے بڑی حیرانی سے پوچھا یہ کہاں پہ لکھا ہے. یا اب میری میں نے بات آپ کو سنیں, بتائی ہے بچے بازی, تو اب آپ نہیں میرے کہہ رہے ہیں نہیں, کہ میں کہہ رہا ہوں یار, یہ حدیث آپ سناؤ. میں کہہ رہا ہوں یہ اونٹ پٹانگ جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آئیے سنے تو صحیح, بچے بازی سنے, آگے یار سنے جناب, کوئی مزہ خدا آئے گا آپ کو خدا سن کے. کی یار, کوئی خدا کی جناب بات کر یہ رہے ہیں. بچے بازی جو ہے آپ کے مدرسہ سے شروع ہوئی, اور آپ لوگوں نے مسلمانوں کے مدرسوں میں اپنے بندے داخل کیے. انہوں نے خود بیان دیے, آپ کے جناب جو اسلام قبول کرنے والے ایک قادیانی ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ ہم خود جناب ویڈیو بنایا کرتے تھے, مولویوں کو ورگلایا کرتے تھے, بعد میں وہ ویڈیو قادیانیوں کو دیا کرتے تھے تاکہ سوشل میڈیا پر علماء کو ورگلایا جا سکے, ان کو ان کا مقام گرایا جا سکے. وہ بھی ایسے مولوی تھے کہ وہ ان کے چنگل میں آگے. لعنت ان مولویوں کے اوپر بھی جنہوں نے ان قادیانیوں کے ساتھ مل کر حرامزادگی کی. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اصل میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بچے بازی شروع ہوئی کہاں سے تھی. انہوں نے بچے بازی کیسے اپنے گند کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیسے دوسروں کے اوپر کام شروع کیا تاکہ ہمارا گند چھپا رہے. یہ دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح ملاقات میسر نہیں ہوتی, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. میں یہ سن کر بہت دلیری کر کے اٹھا, اس لڑکے کے پاس چلا گیا. کس لڑکے کے پاس؟ جس کے اوپر وہ عاشق ہو گیا تھا. اور اس لڑکے سے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں بھائی, یہ جو شاگرد ہے نا ہمارا طالب علم, جو تجھے دیکھے بنا نہیں رہ سکتا اور تیری ملاقات اس کو میسر نہیں ہو رہی, اس کو پڑھا نہیں جا رہا, تو جا کے اس کو کہتا ہے, نور الدین اس کو جا کے کہتا ہے کہ جناب یہ آپ پر عاشق ہو گئے. تھیڑ دینے دی وہ چپیڑ مارتا کہ بھائی تو ایک مدرسے کا چلانے والا ہے اور تو اپنے طالب علم کا میسج میرے پاس لے کے آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے اوپر عاشق ہو گیا. آگے سے وہ بھی اوپر سے بچے باز ہی تھا, وہ اسے کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارے دوست ہیں, آپ پر عاشق ہو گئے ہیں, ان سے پڑھنے میں محنت نہیں ہوتی. میری خواہش ہے کہ آپ عصر کے بعد یہ آپ کے پاس آ جائے کرے گا اور شام تک آپ کی دکان کے پیچھے بیٹھ جایا کرے, دکان کے اندر بیٹھ جایا کرے گا. کس دکان کے اندر؟ آپ میری سفارش کو قبول کر لیں. چلے صحیح ہے. میری اس جرت نہیں پر بھائی جان, اس میں لڑکے نہ کو, نکلنے لگا ہوں, بھائی تو ایک آپ منٹ بیٹھے بات رہیں, سنیں, میری بات میں سنیں. میں نے بشارت یار ابھی کام پہ جانا ہے, دو چار نوٹ کمانے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو ادھر تو بیٹھ کے چندہ تو آپ کو دینے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی. 50 قسم کے ہاں چندے ہیں بیچارے, آپ کے پھنسے پڑے ہیں آپ لوگ. میں ہاں کہہ جی, رہا ہوں کہ 2-4 ارب بھیجیں
اور اسلام قبول کریں اور میں یار अल्लाह ताला मैं जो है कह तो वो रहा हूँ कुरान आप मजीद इस्लाम कबूल नमाज करें, रोजा आप मुसलमान नहीं ज़कात हैं, बस मैं आप चले ठीक काफ़िर है हैं, यार आप आप मुझे जो ज़िंदीक़ मर्जी हैं, समझे आप आप मुझे चले काफ़िर हैं। आप मुझ पे मेरी बात सुने मेरी जो बात सुने आप आपके मुझ पे भी कुफ्र में शक मेरी बात करे सुने वो भी काफ़िर मेरी है। बात सुने